ارے جنگل کے جانوروں، کیا تمہیں پتا ہے اس جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ ہاں لومڑی، یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر صاحب ہے۔ نہیں، اس جنگل کا بادشاہ اب ایک گدھا ہے، شیر صاحب نہیں ہے۔ ارے لومڑی، یہ تم کیا فضول باتیں بک رہے ہو؟ سب سے طاقتور تو شیر صاحب ہے۔ نہیں، اب سب سے طاقتور وہ گدھا ہے، اس نے شیر صاحب کو بھی شکست دی ہے، وہ سب سے طاقتور ہے۔ بادشاہ صاحب، کیا یہ لومڑی ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ہاں، اب وہ گدھا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے میں اس جنگل کی بادشاہی نہیں کر سکتا، اب وہ بادشاہ ہے۔ تو چلو پھر چلتے ہیں کہ وہ بادشاہ کدھر ہے، ہم بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت کا قصہ ہے کہ گلہان نام پر ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں گدھوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس مقابلے میں جو بھی گدھا یہ ریس ہارتا تھا، اس کو وہاں کا سردار گجر مار دیتا تھا۔ اسی طرح گدھوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا، بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے، لیکن وہاں کا سردار گجر اس کھیل کو بہت پسند کرتا تھا اور خود گدھوں کا ریس لگاتا تھا۔ اس کا گدھا بہت اچھا تھا اور ہر ریس جیتا تھا۔ گجر بہت امیر آدمی تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے، ارے حیران، اب تو کوئی آتا ہی نہیں کہ میرے گدھے سے مقابلہ لڑے۔ ارے گجر صاحب، میرا تو یہ مشورہ ہے کہ اب انعام بڑھا دو، لوگ خود بہت آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جاؤ گاؤں میں اعلان کر دو، جو بھی مجھ سے مقابلہ جیتے گا میں اس کو 10 لاکھ روپے کا انعام دوں گا۔ وہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس میں ہان آتا ہے، اس کے ساتھ ان کا گدھا بھی ہوتا ہے۔ ارے ہان، تم تو گدھوں کی ریس نہیں لگاتے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اگر تم مجھ سے یہ ریس جیتو گے تو میں آپ کو 10 لاکھ کا انعام دوں گا۔ مجھے انعام مت دو، اگر میں یہ ریس جیت گیا تو تم یہ گدھوں کی ریس لگانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے۔ ویسے تم تو مجھ سے یہ ریس نہیں جیت سکتے، لیکن تیرا شرط منظور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں ریس۔ یہ دونوں یہ باتیں کرتے ہیں اور گدھوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہان اور گجر دونوں کے گدھے کھڑے تھے۔ ہان اور گجر بھی ساتھ میں تھا کہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں گدھے بہت تیز بھاگ رہے تھے، لیکن پچھلے ریس کی طرح یہ ریس بھی گجر کا گدھا جیت جاتا ہے۔ واہ، میں نے پھر سے یہ ریس جیت لیا، اب تم اپنے گدھے کو لاؤ کہ میں اس کو مار ڈالوں۔ ہان اپنے گدھے کو گجر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور گجر اس پر بندوق سے نشانہ لگاتا ہے کہ اچانک ہان کا گدھا بھاگ جاتا ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ گدھا تو بھاگ گیا، لیکن مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ میں بھی اس کے پیچھے ہی جاتا ہوں، کہاں بچ کر جائے گا؟ اس کے بعد گجر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ گدھا بھاگتے بھاگتے ایک جنگل میں پہنچتا ہے اور وہاں پر رک جاتا ہے۔ گجر بھی ان کے پیچھے آتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آخر تم رک ہی گئے، اب میں تم کو ماروں گا۔ اس کے بعد گجر بندوق اٹھا کر ان پر نشانہ لگاتا ہے اور اس کو ایک گولی مار دیتا ہے۔ ارے تم نے تو مجھے بہت بھگایا ہے، تمہیں اسی ہی حالت میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تڑپ سے مر جائے۔ اس کے بعد وہاں پر ایک جن نمودار ہو جاتا ہے۔ ارے اے ظالم انسان، تم نے اس گدھے کو کیوں مار ڈالا؟ دیکھو وہ کتنا زخمی ہے، تم میں اتنا بھی رحم نہیں ہے۔ ارے یہ میرے غیرت کا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ ارے تمہیں کیا پتا اس گدھوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے اور تم نے اسے اور بھی مشکل میں کر دیا۔ اب میں تمہیں گدھا بناؤں گا۔ اور وہ ایک گدھا بن جاتا ہے۔ ارے یہ تم نے کیا ہے؟ مجھے ٹھیک کر دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اب تم اسی حالت میں ہی رہو گے جب تک یہ گدھا ٹھیک نہیں ہوتا۔
اور ہاں، تمہاری زبان کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا، صرف جانور سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جن یہ باتیں کرتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ میں اس کو اب کیسے ٹھیک کر دوں گا؟ گجر اپنے ساتھ یہ باتیں کرتا تھا کہ اس کو شیر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ارے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر شیر آ گیا، چلو بھاگتا ہوں، وہ شیر مجھے کھا نہ لے۔ اس کے بعد گجر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک شیر مرا ہوا تھا۔ ارے شیر تو مرا ہوا ہے، تو یہ آواز کس چیز کی تھی؟ اس کے بعد اس کو پھر وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ ارے یہ تو شیر یہاں پر آ گیا، میں کیا کروں گا؟ اس کے بعد وہ شیر وہاں پر آتا ہے۔ اس ویڈیو کی دوسری پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔